علیکم، میں امداد سومرو، ویلکم ٹو نیا پاکستان۔ نیا پاکستان بنانا تو عمران خان صاحب چاہتے تھے لیکن بنا کسی اور نے دیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نیا پاکستان ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی سیاست گزشتہ چند سالوں میں عمران خان صاحب کو تو خیر جہاں لے کر گئی ہی گئی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے والے یا عمران خان صاحب کی حمایت کرنے یا کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرنے یا مشکل کشائی کرنے والوں کا کیا حال ہوا، کس طرح وہ ٹکے ٹوکری ہوئے، وہ بھی میں مختصراً کچھ شخصیات کا حوالہ دے کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو نیا پاکستان، نئی فوجی کمان، نئے عہدے، نئی عدالت، نیا عدالتی ڈھانچہ، نیا عدالتی نظام، یعنی کچھ بھی راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ بھی وہ نہیں ہوگا اب آئندہ جو آج سے پہلے تھا۔ کل شام نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، جس میں اسلام آباد میں نئی وفاقی عدالت کا قیام 27ویں ترمیم کے ذریعے ہوا، اور اس عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ آج حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب ان کی مشاورت سے آئینی عدالت کے مزید 6 جج صاحبان کا تقرر کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہوگی بلکہ آئینی عدالت ہوگی۔ پہلے تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند ہوا کرتی تھی، اب سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں آئینی عدالت کے فیصلے کی پابند ہوں گی۔ آئینی عدالت میثاق جمہوریت سے پیدا ہوئی ہے، میثاق جمہوریت کے بدن سے اس نے جنم لیا ہے، اور یہ میثاق جمہوریت جو ہے 2006 میں ہوا تھا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کردار تھا یا جو ججوں کی آمر نوازیاں تھیں، جمہوریت دشمنیاں تھیں، جو ان کے فیصلے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا تھا کہ ایک آئینی عدالت ہو جس میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو۔ تو ظاہر ہے آئینی عدالت کے قیام کی پہلی کیجویلٹی جو جج صاحبان ہوئے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوئے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوئے جو استعفیٰ دے کر چلے گئے، اور ان کے استعفے پر عمران خان کے مخالفین تو خوش، حکومت زیادہ خوش، کیونکہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ استعفیٰ نہ دیتے تو اسلام آباد سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح پھر ان کو تنگ کرتے رہتے، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جو کچھ کر رہے تھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے تھے، سیاسی مفادات کے لیے کر رہے تھے۔ میں رانا ثناءاللہ صاحب کے اس الزام پر سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں حکومت کی کتنی آسانی ہو گئی کہ یہ صاحبان جو ہیں چلے گئے خود، ورنہ پھر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب جیسا کوئی طریقہ کار حکومت کو اختیار کرنا پڑتا، کوئی میاں داؤد جیسا وکیل سامنے آتا، یا بذات خود میاں داؤد صاحب سامنے آتے، کوئی چیزیں ڈھونڈتے، ان دونوں جج صاحبان کی چیزیں شاید اس طرح مل نہیں پاتی، تو لہٰذا حکومت تو بڑی خوش ہوئی ہے، اور توقع یہ تھی کہ تحریک انصاف والی سائیڈ جو ہے وہ ان جج صاحبان کو ہیرو تسلیم کرے گی، مانے گی، کچھ لوگ مان رہے ہیں، وہاں پر بھی اب تقسیم ہے، ڈیوائیڈ ہے، اور وہاں پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہی استعفے 1 سال پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کیوں نہیں دیے گئے؟ اس وقت زیادہ توانا آوازیں تھیں، اب وہ آوازیں توانا نہیں رہی، اس وقت کیوں نہیں استعفے دیے گئے؟ عامر متین صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن ان کے خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ ویلاگ کرتے ہیں، ٹویٹر پر، ایکس پر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ کل جب میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا جج صاحبان کے استعفے کی خبروں کے بعد تو میں ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ جج صاحبان نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ وہ لکھتے ہیں
منصور علی شاہ صاحب کے استعفے کا عکس لگایا ہے ٹویٹر پر. کہتے ہیں جج صاحب میری رائے میں آپ نے استعفیٰ نہیں دیا بلکہ آپ نے ڈول ڈال دیا ہے جس میں آپ کی پینشن اور برات ڈالی جائیں گی. یعنی ان کو لالچی کا، ہرسی کا، پیسے کا. عدالت پر حملے ہوتے رہے اور آپ خط کھیلتے رہے. جو چوٹ آپ نے آج ماری ہے یہ گرم لوہے پر مارنی چاہیے تھی، مگر گزشتہ برس ٹھیک ٹھاک نقد اضافے اور برات کے بعد آپ شاید رک گئے. یعنی آپ لالچی ہو گئے، ہرسی ہو گئے، دولت کی حرص میں اندھے ہو گئے. آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ کہنا چاہ رہے، تشریح میں کر رہا ہوں. شاید آپ رک گئے، آپ نے خود غلط کاریوں کی سہولت کاری کی، اس لیے آپ کا یہ استعفیٰ، یہ احتجاج کم معتبر رہ گیا. یہ جناب عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنے والے اور کھلم کھلا سپورٹ کرنے والے، جو کہ ان کا رائٹ ہے، طارق متین صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کے بہت سپورٹر ہیں، بہت بڑے. اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو شاید ان دو جج صاحبان کی شکل میں کوئی نئی قیادت مل گئی، ولولہ انگیز قیادت، کہ شاید بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ صرف اب کٹ پتلی رہیں، یہی فیصلے کریں گے. میرا نہیں خیال کہ جج صاحبان کو پی ٹی آئی کی سیاست میں جائیں گے. لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خاندان کا ان کے اوپر پریشر بہت تھا، دباؤ بہت تھا، جس طرح عمر صاحب بندیال کے اوپر تھا. وہ اپنا لا اینڈ جسٹس کمیشن کے رکن سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہوا ہے. خیر، ماضی میں نہیں جاتے کہ کس نے کس طرح آمروں کے ساتھ وفا نبھائی، کیا کیا کیا. بہرحال وہ ماضی ہے. میرا مدعا یہ نہیں تھا. میرا مدعا یہ ہے کہ نیا پاکستان، اب نئے پاکستان میں نئی عدلیہ آ گئی ایک طرف، دوسری طرف نئے پاکستان میں آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ہو گیا ختم. آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس سروسز، ڈیفنس فورسز ہوں گے، یعنی عاصم منیر 2030 تک ہوں گے، اور تمام افواج کی کمان ایک ہاتھ میں ہوگی. اور پھر نیچے ایئر فورس اور بری اپنا نیوی کے بھی اپنا ہوں گے افسران. لیکن ان کا تقرر، ان کی تعیناتی جو ہے، پہلے وزیر اعظم صاحب کرتے تھے نا، اب وزیر اعظم آرمی چیف یا چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے ان فورسز کے سربراہان کا تقرر کریں گے، وہ ان کے ماتحت ہوگی فورسز. تو نئی ظاہر فوج کی نئی شکل. اور اس کو مزید جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں تمام شعبوں کی ریسٹرکچرنگ اور انضمام ہوگا. اور اس کے علاوہ نیا عہدہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ وہ بھی بنایا جائے گا. تو ادھر بھی ایک نئی کمان آ جائے گی، فوج کی شکل نہیں ہو جائے گی. جدید تقاضوں کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد ضرورت یہ تھی کہ بہتر کوآرڈینیشن کے لیے کمان ایک ہاتھ میں ہو. تو ظاہر فوج بہتر سمجھتی ہے اپنے معاملات کو، اور لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، حمایت بھی ہو رہی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ دیگر فورسز ڈیمورلائز ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیا سسٹم آ گیا ہوا. میں آپ کو صرف ابھی یہ بتانے جا رہا ہوں کہ نیا سسٹم آ گیا. کل سارا کچھ ہو گیا اور اب صرف اپائنٹمنٹس ہونی ہے، اور پھر آپ کو نیا ڈھانچہ اور سارا کچھ نیا سلسلہ ملے گا، یعنی نیا پاکستان. دو بڑے ایک ادارہ اپنا عدالت کا، جو کہ ریاست کا ایک 3 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور فوج جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک دفاعی ادارہ ہے وہ. ان دونوں میں، اور دونوں کا ظاہر کلیدی کردار ہے. اور مزیدار بات یہ کہ ماضی میں دونوں مل کر پارلیمنٹ کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور پارلیمنٹ نے دونوں کا اسٹرکچر ہی تبدیل کر لیا ہے. ظاہر ہے اس بار پارلیمنٹ، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے کہ سارے معاملے میں ایک صفحے پر ہے. اب
پولیٹیکل کیجولیٹی کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی. کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹھہراؤ کی سیاست نہیں کی، تدبر، افہام و تفہیم، مزاحمت کی سیاست نہیں کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان مزاحمت کر رہے تو وہ غلط کہتے ہیں. عمران خان تصادم کی سیاست کر رہے تھے. عمران خان نے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک مجموعی کردار ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اکیلے آرمی چیف جو ہے ان کو ہی ٹارگٹ کرے. عمران خان صاحب نے شخصیات کو ٹارگٹ کیا. پاکستان کے سسٹم میں عدلیہ بطور ادارہ ایکٹ کرتی رہی ہے. عدلیہ کا کردار اینٹی جمہوریت رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے پرو ڈیموکریٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا، شخصی طور پر ٹارگٹ کیا، نام لے لے کر کیا، گالیاں دی. بلکہ چیف جسٹس بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے ان کو نشانہ بنایا، ان کو کے خلاف ریفرنس دائر کروایا، ان کو ہٹوانے کی کوشش کی، ان کو گرفتار کروانے کی کوشش کی بذریعہ ڈی جی FIA بشیر میمن صاحب. اور عمران خان صاحب کا المیہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جس کو چیف بننے سے روکنا چاہا، اپنا سارا سیاسی سرمایہ، اپنی پوری طاقت جھونکی جس کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے، وہ چیف جسٹس بن گئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس یہ آفریدی. عمران خان نے جن کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے لانگ مارچ تک کر دیا، وہ نہ صرف آرمی چیف بنے، بلکہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید 2035 تک ہوں. عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے 26 نومبر کو، یعنی صرف 2 دن پہلے پنڈی جا کر بیٹھ گئے تھے کہ جی ان کو آرمی چیف نہ بناؤ. عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا، جس میں وہ زخمی ہو کر پھر رک گئے، پھر دوبارہ گئے، اس کا مقصد یہی تھا کہ پریشر ڈال کر، اور اسلام آباد کے بجائے راول پنڈی گئے. پھر وہ آرمی چیف بن گئے تو 9 مئی ہوا، جس کے لیے کہا گیا کہ 9 مئی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے، اور ظاہر فیض حمید کا نام آ رہا ہے اس میں، انہوں نے عاصم منیر کے خلاف فوج کے اندر سے بغاوت کے لیے کیا تھا. تو وہ زیادہ تگڑے ہو گئے. وہ پہلے 2027 تک تھے، 25 تک تھے، ابھی نومبر 3 سال، پھر 2027 تک ہو گئے، اب 2030 تک چلے گئے. اور کہنے والے کہتے ہیں ان سے جو عاصم منیر صاحب سے جو بہت زیادہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 2035 تک بھی لے کر جا سکتے ہیں. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے لے کے وزیر اعظم کا عہدہ گنوانے تک، اور تحریک چلا کر 9 مئی اور 9 مئی کے بعد جیل جانے تک صرف اور صرف گنوایا ہے، پایا کچھ نہیں ہے. اور جس نے عمران خان صاحب کا ہاتھ تھاما، عمران خان صاحب کو دلدل سے بچانے کی کوشش کی، وہ خود دلدل میں دھسے جا گئے. پرویز الہی صاحب، بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا تھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے پنجاب کے، اچانک چلے گئے. بنی گالا اور عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا. کچھ دنوں کے وزیر اعلیٰ تو بنے، اس کے بعد سیاست سے فارغ، ختم ہو گئے. چلے شیخ رشید، یہ GHQ کے بچے کہلاتے تھے. شیخ رشید صاحب تو خود کہتے تھے، پرویز الہی صاحب خود کہتے تھے، یہ تو کہلاتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہمیں جو GHQ کہے گا ہم وہ کریں گے. پھر کہنے لگے کہ جی ہمارے دروازے بند ہو گئے. ختم، شیخ رشید صاحب کی سیاست ختم ہو گئی. کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی جو پلاننگز تھی، یا عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ اندر سے تو طاقت میرے ساتھ ہے فوج کے، اس پلیکھے میں مارے گئے سارے کے سارے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بننے سے کچھ 1-2 ماہ پہلے ریزائن کرنا پڑا ان کو. عمران خان صاحب اپنی اس سیاست میں 2 پاکستان کے ایسے جج صاحبان جو چیف جسٹس بن رہے تھے ان کو کھا گئے. اعجاز الاحسن ریزائن کر گئے،
منصور علی شاہ صاحب 12 جولائی کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب نے تقریریں کرنا شروع کر دی کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور 4 حلقے کھولیں گے، یہ حکومت ختم، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے۔ اگلوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار پہلے ہی وہ 12 جولائی میں حکومت سے 2/3 میجورٹی چھین چکے ہوئے ہیں 12 جولائی کے فیصلے میں، اب واقعی آ کر کہیں وزیر چیف جسٹس بننے کے بعد حکومت کو اور پارلیمنٹ کو نہ گھر بھیج دے۔ تو اگلوں نے ایسا ارینجمنٹ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم آئینی تھی، آئینی بینچ آئینی عدالت بننی تھی، لیکن چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل تب ہوا جب منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے رہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو سسٹم کو گھر بھیجیں گے۔ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے سے چند دن پہلے دور سے باہر ہو گئے۔ وہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب ساری زندگی عیاشی کرتے رہے، وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے۔ اطہر من اللہ صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جج صاحبان کا جو فیصلہ ہے اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب اور میں اطہر من اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، باقی 2 جج صاحبان تو پتہ نہیں تاریخ کے کس کونے میں کسی دھول کے نیچے پڑے ہوں گے، کچھ نہیں پتا۔ ثاقب نثار کا کیا حشر ہوا، عمر عطا بندیال کدھر ہے؟ عارضی طور پر عمران خان صاحب کو انہوں نے فائدہ تو دیا تھا۔ تو خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے والے پرانے پاکستان میں تو انہوں نے گوایا، اب نیا پاکستان ہے، نیا سسٹم ہے، نئی عدلیہ، نئی فوج، نئی فوجی کا اسٹرکچر۔ تو اس نئے پاکستان میں کیا ہوگا عمران خان صاحب اور ان کے اس لیول کے چاہنے والوں؟ عام ورکر بیچاروں کا تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ ہو بگڑے، وہ سیاسی ورکر وفادار کارکن ہوتے ہیں، لیکن اس لیول کے جو چاہنے والے عمران خان صاحب کے کہیں نہ کہیں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا پتہ چل جائے گا۔ اگین ویلکم ٹو نیا پاکستان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.